ہمیں ہمیشہ سے لسانیت کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ توڑا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مسلمان اس طرح ہو کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا پورا جسم جسم تکلیف میں آ تکلیف جائے۔ محسوس اور کرتا جہاں ہے۔ تک یوتھ کی بات ہے تو بلوچستان کی یوتھ کے لیے کبھی پالیسیز نہیں بنی، اور جب پالیسیز بنانے کی کوشش کی گئی ان پالیسیز کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ السلام علیکم، تبار پاکستان، جس میں ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں، بلوچستان کی ان آوازوں کے بارے میں جن کے اوپر عام طور پہ باتیں کی جاتی۔ آپ کو بلوچستان کے مختلف نیریٹو نظر آتے ہیں، مختلف بیانیوں پہ کام کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں جو مسنگ لنک ملتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بلوچستان کی یوتھ ہے، کہ ان کی آواز بننے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ پہ جو گیسٹ موجود ہیں ان کے بہت سارے تعارف ہیں، لیکن میں اس بات پہ فوکس کروں گی کہ وہ بلوچستان کی یوتھ کی پولیٹیکلی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں ود ہز ایفلیشن ود دا پولیٹیکل پارٹیز۔ سردار زادہ علم نذین جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں جو یوتھ کو درپیش چیلنجز ہے ان کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو ٹاک آؤٹ کہ کیا پالیسیز ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اور کیسے بلوچستان کی یوتھ کو اس دھارے میں لایا جا سکتا ہے جس کی بات ہر دوسرا شخص ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے بغیر کسی نیریٹو کے۔ ستار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی توارے پاکستان کے اس پلیٹ فارم پہ۔ آپ نے خود چارٹر اکاؤنٹنسی پڑھی، پھر آپ بلوچستان کے یوتھ کے لیے اس وقت پولیٹیکل موومنٹس میں حصہ لیتے ہوں گے۔ مائی فرسٹ کویسچن از ٹو یو کہ جنرلی جب آپ کے پاس بلوچستان کی یوتھ آتی ہے تو وہ آپ سے کس قسم کے سوال کرتی ہے؟ جی وعلیکم السلام سب سے پہلے تو، اور آپ کا شکریہ جی۔ اور سیکنڈلی جہاں تک یوتھ کی آپ نے بات کی ہے، سب سے پہلے تو کسی بھی سیگمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہر سیگمنٹ کی ایک پالیسی۔ اور جہاں تک یوتھ کی بات ہے تو بلوچستان کی یوتھ کے لیے کبھی پالیسیز نہیں بنی، اور جب پالیسیز بنانے کی کوشش کی گئی ان پالیسیز کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ آپ یقین جانیں کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے پاس جتنی ایجوکیشن میں جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ پاکستان کے کسی اور صوبے کے بچے کے پاس نہیں ہیں۔ اور ہمیں ہمیشہ سے لسانیت کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ توڑا گیا ہے، مارا گیا ہے، اور یہ چیزیں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں۔ کبھی بھی یکجا، یکمشت اور ایک قوم بننے ہمیں بیرونی طاقتوں نے کبھی ہونے نہیں دیا۔ اب آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ماضی میں ہمیشہ ہر پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرتا آیا ہوں کہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن تھی، بی ایس او آزاد، BSO آزاد، جو کہ ایک اینٹائی اسٹیٹ ایجنڈا پہ اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہی تھی۔ اب کسی بھی جگہ آپ کو اگر وہاں معاملات خراب کرنے ہوں، وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے پولیٹیکل ورکر، وہاں کا کلچر جو ہے اس کو مینیپولیٹ کریں، تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ان کو مینیپولیٹ کرنا شروع کیا۔ جب بیرونی طاقتوں نے ان کی مینیپولیشن شروع کی تو یہاں پہ جتنی بھی کاؤنسلز بنی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی، کیونکہ یوتھ آپ نے بات کی، یوتھ اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ جو ہے جب اس کو مینیپولیٹ کیا گیا کاؤنسلز بنا کے، دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں کاؤنسلز بنتی ہیں جی، آکسفورڈ میں بنتی ہیں، ہارورڈ میں ہر جگہ اچھی بہترین کاؤنسلز بنتی ہیں، وہاں سے فیوچر لیڈرشپ آتی ہے، وہاں سے ایک بڑے انٹلیکچوئل لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اور لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ قومیت کے بنیاد پہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلز بنائی گئی۔ کسی نے کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسل بنا دی، کسی نے پشتون اسٹوڈنٹ کاؤنسل بنا دی، کسی نے مہران بنا دی، کسی نے پنجاب اسٹوڈنٹ کاؤنسل بنا دی۔ جب جو سیکھنے کی جگہ ہے، جہاں پہ ہمیں یہ سکھانا چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم سارے پاکستانی ہیں، یونائٹڈ ہم ہے۔ سب یونائٹڈ ہیں، ہم ایک ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وہ پاکستانیت وہ ایک سیکنڈ چیز ہے، وہ بلوچیت وغیرہ تو آتی ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے انسانیت، انسانیت اور مسلمان، ہم سب ایک ہیں۔
ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مسلمان اس طرح ہو کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں آ جائے, محسوس کرے. تو ہماری جو یوتھ ہے اس کی جو کاؤنسلنگ ہے, اس کی جو کاؤنسلنگ ریفارمز ہیں, ان میں ریفارمز اگر آ جاتے ہیں اور یہ لسانیت کی بنیاد پہ جو ایک تفریق ڈالی ہوئی ہے اور یہ تفریق ختم ہو کے فلانا کاؤنسل یہ ختم ہو کے ایک ہی کاؤنسل بنتی ہے, دیٹ از پاکستان. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بیس ہے. ایک بچہ جب اسکول سے پھر کالج سے یونیورسٹی, اس کو اب جس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ گرو کرے گا, وہ جب بڑا ہوگا اس کا مائنڈ سیٹ ویسا ہی ہوگا. تو ایک بچہ جب امت مسلمہ, پاکستانیت اور حب الوطنی پہ تو ایک حدیث مبارک ہے, مفہوم ہے کہ حب الوطنی آپ کے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حب الوطنی ایمان کا حصہ ہے, یہ دل سے آپ کو لگا ایسے لیں. نہیں لگتا تو پرابلم از کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ لوگوں کو یہ کاؤنسلز بتایا جی جا رہا ہے کہ بلوچستان کی جو زمین ہے وہ ان کی, اور دے آر ناٹ دا پارٹ آف پاکستان. دیکھیں نا, پہلے تو اسٹوڈنٹ کاؤنسلز جو ہیں ان کو ان کی ریفارمز آپ نے کی. ابھی جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلز ہیں وہاں سے اب یقین جانے, پرسوں ایک ٹیررسٹ مارا ہے بلوچستان میں, نوشکے میں. وہ لاہور یونیورسٹی جو ہے وہاں کے بلوچ کاؤنسل کا چیئرمین رہ چکا ہے. تو اس طرح کے کافی جی وہاں پہ بن رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان میں ٹیررسٹ کم بن رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ٹیررسٹ جو ہیں اسٹوڈنٹ کاؤنسلز کے ذریعے بن کے وہاں پہ آ رہے ہیں, تو اس بات میں کوئی میں کہوں کہ غلطی ہے نہیں جی, بالکل حقیقت بات ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں, دیکھیں ہم سے لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ جی کوئی ایسی آزادی کی بات یا فلانے کی بات, یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. پانی, اسکول, روڈ, نتھنگ, ہمیں امن چاہیے. اور امن جب تک, دیکھیں ڈیولپمنٹ کی پہلی شرط کیا ہے؟ امن ہے. دیر از پیس, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے. جہاں پہ پیس نہیں ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ امن کے لیے آتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی جو معاملہ چل رہے ہیں زندگی کے وہاں پہ لوگوں کے, تو دے ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ BLA, آزاد بلوچستان وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, وہ اپنی غریبی کرتے ہیں, اپنا کماتے ہیں, اپنا سوتے ہیں, جو کرتے ہیں اپنا کرتے ہیں, باقی ان کو کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں. یہاں پہ ہم نے ایجوکیٹڈ یوتھ کی بات کر لی. وٹ اباؤٹ دا ان ایجوکیٹڈ یوتھ آف بلوچستان جن کو ایکسیس ہی نہیں ہے اسکول اور ابھی کالج دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ اگر بلوچستان گورنمنٹ کا آپ ریکارڈ کھولیں گی تو وہاں پہ غالباً کوئی پتہ نہیں 36+ پروگرامز ہیں, پروگرامز بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اسکولز ہیں, پرائمری, مڈل, ڈگری, 400 یونیورسٹی. 400 نہیں جی, 13,000 پتہ نہیں 15,000 اتنے اسکولز, یونیورسٹیز سب ملا کے, کیڈٹ کالجز ہیں. بہت کم ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو چل رہے ہیں. اب میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں تو میرے علاقے میں کم از کم کوئی 50-60 اسکول ہوگا. اس میں سے ہارڈلی 1-2 اسکول چل رہے ہیں. اور اب ریسنٹلی کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے ساتھ مل کے اناؤنس کیا کہ بھئی جو بچہ جس کی اٹینڈنس بڑی زبردست ہوگی تو ڈفرینٹ لیولز رکھیں, 1 سے 3 تک, 3 سے 5 تک, 5 سے 8 تک, اس طرح کہ اٹینڈنس اچھی ہوگی تو مہینے کا اس کو 1500 ملے گا, اس کو 3000 ملیں گے, اس کو 4500 ملیں گے. اب ہو کیا رہا ہے, اب گورنمنٹ کے ریکارڈ میں تو آ رہا ہے کہ جی بچے دھڑا دھڑ ایڈمیشن لے رہے ہیں. جی ہمارے پاس یہ دیکھیں ریکارڈ آیا ہے ابھی پچھلے دنوں میرے سامنے, وہ ایک کچھ تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے, جی یہ دیکھیں ہم نے اتنے بچے انرول کرا دیے. لیکن وہ بچے کون ہیں؟ ان کی انرولمنٹ تو ہو گئی ہے لیکن کلاسز کوئی نہیں ہے, بس اٹینڈنس لگتی جا رہی ہے اور وہاں سے وہ پیسے لیتے جا رہے ہیں. آیا وہ ٹیچرز ہوں, آیا وہ بچے ہوں. آپ نے گھوسٹ اسکول کا سنا ہوگا, گھوسٹ ٹیچر کا سنا ہے, گھوسٹ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. سو بلوچستان میں گھوسٹ اسٹوڈنٹس گھوسٹ بھرے پڑے ہیں جی. دیکھیں ریفارمز جب لانے ہیں تو ایک اس ریفارمز میں کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اب بلوچستان کا میں آپ کو ماضی کی باتیں بتاؤں تو بلوچستان میں ماضی میں کوئی جب خود مختاریت جب بلوچستان کو ایز اے پروونس ملی, اس سے پہلے 1 یونٹ, اس سے بھی پہلے بلوچستان کا کوئی ایجوکیشن بجٹ نہیں تھا.
کچھ بھی نہیں تھا بلوچستان میں. So sir, Nothing. who was responsible at that time? The میں اس Sardars? ٹائم کی بات کر رہا ہوں نا جی. اس ٹائم خان جو خان خان of قلات قلات تھے ہیں، بالکل. ان سب کی ایک وہ تھا. تو اس ٹائم ہمارا کوئی ایجوکیشن بجٹ نہیں تھا, کوئی مینجمنٹ نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. لیکن آج ہمارا ایجوکیشن بجٹ بھی ہے جو لگتا بھی ہے. آپ یقین جانیں جہاں تک یوتھ سے کنیکشن کی بات ہے نا, موسٹلی ہمارے پاس کیا ہے کہ جتنے بھی یونین کاؤنسلز کے چیئرمین ہیں وہ سارے یوتھ ہیں, وہ سارے نوجوان ہیں. اور ہماری جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اور نوجوانوں کے درمیان آ گیا ہے گیپ. اور یہ گیپ آیا ہے کہ درمیان کے جتنے مڈل مین ہیں ان کی وجہ سے آیا ہے. Okay. اب بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا 252 بلین, اب یہ 252 بلین وہاں پہ ایم پیز جتنے بھی ہمارے ہیں ایم پی ایز انہوں نے جو جی تجویزات دی, فلانا ہو گیا جی, یہ میری اسکیم ہے, یہ کر دیں. ہر ایم پی اے کو کسی کو 45 کروڑ, کسی کو 65 کروڑ, کچھ فیوریٹ ان کو زیادہ, مطلب اس طرح کر کے انہوں نے لگا دیے. لیکن اگر یہی 252 بلین بلوچستان اسمبلی نہیں بلکہ لوکل گورنمنٹ جو ہے, جو آپ کی لوکل باڈیز ہیں, جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں, 36 ڈسٹرکٹ ہیں, 36 ڈسٹرکٹ کے اگر لوکل باڈی کے جتنے بھی چیئرمین ہیں جی. جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے, جب ان کو یہ 252 بلین ملے گا, وہ چیئرمین جو ہے یونین کاؤنسل کا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی میں, اسے اپنی یونین کاؤنسل کا پتہ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی مجھے میرے علاقے میں پل بنانا ہے, روڈ بنانی ہے, کیا بنانا ہے. تب جا کے جو ہماری موسٹلی یوتھ ہے وہ لوکل باڈی الیکشن میں اس وقت موجود ہے. اور اگر ہماری اسٹیٹ چاہتی ہے تو وہ یوتھ کو اون کرے جو کہ لوکل گورنمنٹ کا اس وقت حصہ ہے. اور آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی, جنرل مشرف کے ٹائم پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی بلوچستان بھر میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جی حالات بڑے خراب تھے, لیکن ان کے دور میں جو لوکل باڈی تھی وہ پورے پاکستان میں وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ کافی چیزیں کنٹرول ہو گئی. تو لوکل باڈی کو امپاور کرنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے. جی. سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ کیا بلوچستان کی جو اس وقت کی کرنٹ سیٹ اپ ہے, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے, پچھلے 10-12 سالوں کی گورنمنٹس کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی بھی گورنمنٹ نے لوکل سسٹم کو فال کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی وہاں پر, کہ وہاں کے جو یوتھ ہے وہ ریپرزینٹیٹیو بن کر سامنے آئے بلوچستان کے عوام کی. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ جو اسمبلیز میں بیٹھے ایم پی ایز ہیں وہ کیسے چاہیں گے ان کو جو 1 ارب 1.5 ارب ایک سال کی اسکیمیں مل رہی ہیں, وہ ان سے نیچے جو ان کے چیئرمین ہیں, چھوٹے جو پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو ڈائریکٹلی مل جائے. سو وہ 1 ارب روپے اگر نہیں دینا چاہتے تو کچھ پرسنٹیج رکھ کے تو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں نا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, ایک ایم پی اے نے دیا ہے, اس میں سے 17 یا 18% وہ ایم پی اے جو ہے ٹھیکیدار سے ڈائریکٹلی لے لے گا, اور پھر جو وہاں کی جو لوکل آفیسز ہیں 20% وہ لے جاتے ہیں, اور پھر کچھ ٹھیکیدار بیچارہ اپنے لیے بھی بچاتا ہے کیونکہ وہ فری میں تو کام نہیں کر رہا, اس کی بھی روزی ہے, وہ کوئی 5-10% اپنے لیے بچا دیتا ہے. اور وہ جو 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ اسے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے 3-3.5 کروڑ میں. اب 10 کروڑ کا پروجیکٹ 3-3.5 کروڑ میں کمپلیٹ ہوگا تو پھر اس پروجیکٹ کی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں. اور جتنا بھی یہاں سے پرسنٹیج جاتا ہے باقاعدہ ایم پی ایس کو, جی ایم پی ایس کو, آفیسز کو, یہ بہت بڑا آپ سمجھے ہائی جیک ہے, پورا ہائی جیک کیا ہوا ہے. اب اگر ایم پی ایس سے آپ نے یہ فنڈز اٹھا کے, جو ایم پی ایس کی اسکیمات ہیں, ڈائریکٹلی ایم پی ایس کو نہیں دیتے, ان کی اسکیمات ہوتی ہیں, ان سے اٹھا کے آپ نے لوکل باڈی میں جب یہ فنڈ سارے ٹرانسفر کر دیے اور اختیارات آپ نے ان کو دے دیا, تو جو بندے ہمارے آج ایم پی اے کا الیکشن لڑ کے اسمبلی میں بیٹھے نا, آپ یقین جانیں یہ ایم پی اے کا الیکشن نہیں لڑیں گے, یہ پھر لڑیں گے چیئرمین شپ کے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ وہاں پہ فنڈز جا رہے ہیں. لیکن شرط پھر وہی ہے نا, ٹرانسپیرنسی. اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو آج بھی جو حالت ہے کل بھی وہ حالت ہوگی. ناؤ another question, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پورے پاکستان کے یوتھ کو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی, ان کی انفارمیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یقیناً بلوچستان کے یوتھ میں بھی یہ فیلنگ جنریٹ ہو رہی ہوگی, اور اس کو کیٹر کرنا کس کا کام ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جہاں تک ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی بات ہے,
امریکہ کو کوئی 300 سال لگ گئے اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو ٹھیک کرنے میں، بالکل اور دنیا کا کوئی بھی نظام ہو جب تک اس میں عدل، انصاف، اخلاقیات نہیں ہے وہ سسٹم آگے نہیں چل سکتا. آیا ڈیموکریٹک سسٹم ہو، خلافت سے اوپر کیا چیز ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ بالکل لیکن لاسٹ میں اس میں بھی عدل، انصاف، عدل انصاف اخلاقیات اور اخلاقیات ختم ہو گئی بالکل تو اس بادشاہ کو بھی پنجرے میں بند کر کے تیمور لنگ لے کے گیا. ٹھیک ہے جی. تو بڑا ضروری ہے. اور بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان میں یوتھ کی مینیپولیشن زیادہ کی جاتی ہے جی ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ پنجاب یا انٹیریئر سندھ یا ساؤتھ کے پی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے اس کی جو اسٹریٹجک ڈائنامکس ہیں وہ مطلب بیہانڈ امیجنیشن ہے. اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ گوادر ایئرپورٹ ہے، پورٹ ہے جو گوادر پورٹ گوادر پورٹ جس دن فنکشنل ہو گیا، جتنی بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جی اور کولڈ واٹر کی طرف جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر سے ٹریڈ کریں ڈائیورٹ گے. ہوں گے اور بالکل یہ انٹرنیشنل ہب بننے جا رہا ہے. اور جس دن یہ انٹرنیشنل ہب بنے گا دنیا کی سب سے زیادہ ٹریفک یہاں پہ ہوگی. اور ہمارے ہمسائے ممالک جن کا میں نام نہیں لوں گا وہ کہتے ہیں سفارتی تعلقات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کے پورٹ میں رش کم ہو جائے گی جی تو کیا وہ بے شک ہمارے جتنے بھی برادرانہ ہوں کیا ان کو یہ برداشت ہوگا؟ پہلی بات ہمارے برادرانہ ممالک کو یہ برداشت نہیں. دوسری بات سب سے بڑی اکنومی بننے جا رہا ہے چائنا. بالکل ٹھیک ہے. اور جس دن چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکنومی بن گیا اور پھر ہمارے اور چائنا کے درمیان میں ایک بیچاری پھنسی ہوئی ہے جس کا نام ہے محترمہ انڈیا. جی اب محترمہ انڈیا جو پھنسی ہوئی ہے ہمارے درمیان اور چائنا صاحب جو ہیں وہ سپر اکنومی بن جاتے ہیں تو تکلیف تو ہوگی نا جی ان کو. اور اس کے علاوہ موجودہ جو کہتے ہیں سب سے بڑی طاقت ہے جو پوری دنیا کی، جی وہ تو کبھی نہیں امریکہ چاہے گا ڈی تھرون ہونا کہ جی مجھے اب تخت سے نکال کے اتار کے کوئی اور تخت پہ بیٹھ جائے. تو بہت ساری انوالومنٹس ہیں بلوچستان میں. ڈس انفارمیشن سب سے زیادہ ڈس انفارمیشن. اور ایگزیکٹلی جتنی بھی دیکھیں یہ انسرجنسی کی بات کرتے ہیں نا، انسرجنسی کے تین جو ہیں وہ ڈائنامکس تھوڑی اس طرح ہے. ایک ان کا ملیٹنٹ گروپ ہے جو بالکل کہ پہاڑوں پر ہے. جی ایک ان کا پولیٹیکل گروپ ہے جو کہ جتنی بھی ہماری نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، وہ ان کا سیکنڈ گروپ ہے. پہاڑ والے ملیٹنٹ، سیکنڈ پولیٹیکل ان کے نیشنلسٹ گروپ، بالکل اور تھرڈ ان کا ہے سوشل ایکٹیوسٹ گروپ جس میں بی وائی سی ہے، بی سیک ہے، وٹس ایور جو بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ جو ملیٹنٹ ہیں یا نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یا یہ جتنی سو کالڈ سوشل ایکٹیوسٹ آرگنائزیشن ہے مسنگ پرسن کے نام پہ یا ہیومن رائٹس کے نام پہ، ان میں نہ اتنی سکت ہے نہ ان میں اتنا دماغ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کو کمزور کر پائیں یا ہمیں درمیان میں توڑ پائیں کہ جی وہ پنجابی ہے یہ بلوچ ہے. ان میں یہ اتنی نہ سکت ہے نہ ان میں اتنی ہمت ہے. لیکن ان کے جو باپ دادا باہر بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ ان کو لاجسٹک سپلائی کرتے ہیں، وہ ان کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں، وہ ان کو ویپنز دیتے ہیں. یہ جتنا بھی ناچ رہے ہیں کسی اور کی گود میں بیٹھ کے ناچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی ان میں خود میں کوئی ایسی سکت نہیں ہے. اوکے ایز وی ہیو آلریڈی انٹر ٹو ڈسکشن ریگارڈنگ ملیٹنسی ان بلوچستان، سرمچار کیا ہے؟ سرمچار کو اتنا پہاڑ سرمچار بنا وہ کے کیوں ہے بتا جو بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسل جتنے بھی پنجاب میں یونیورسٹیز ہیں وہاں بنی ہوئی ہیں، وہاں سے ٹرین ہو کے وہ سرمچار آتا ہے. سو سرمچار کی عمر کیا ہے؟ سرمچار کہتے دیکھیں کس پہلی سے؟ بات یہ کہ سرمچار کی کوئی عمر نہیں ہے. سرمچار وہ ٹیررسٹ اپنی زبان میں اپنے ملیٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سرمچار، وہ انہوں نے اپنا نام دیا ہے. اور جہاں تک دیکھیں مسنگ پرسنس کی بات ہے اور بالکل جینون مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پاکستان واحد ملک ہے، امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ مسنگ پرسن ہے، چائنا میں 30,000 سے زیادہ مسنگ پرسن ہے، انڈیا میں مسنگ پرسن ہے، پوری دنیا میں ہے. بالکل اور پاکستان واحد ملک ہے جس نے مسنگ پرسنس کے اوپر کمیشن بنائی ہوئی ہے، بالکل، اور ان کی لسٹ پبلش کی ہوئی ہے، لسٹ لوگوں پبلش کے کی ہے، پاس لوگوں کے موجود ہے. پاس موجود ہے. اور جہاں تک مسنگ پرسنس کی آرگنائزیشنز کی بات ہے، دیکھیں میرا گلہ ہے ان سے. میرا کیا گلہ ہے؟ میرا نیشنلسٹ پارٹیز جتنی بھی ہیں ان سے میرا گلہ ہے. ان میں بی ایم پی مینگل ہے اور بھی کچھ ایسی پارٹیز ہیں جو خود کو پرو نیشنلسٹ کہتی ہیں، کبھی سائل وسائل کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. میرا ایک ان سے گلہ ہے. اور سیکنڈلی میرا گلہ جو ہے، ایک سوال یا گلہ جو بھی کہیں، وہ ان سے ہے اپنا مسنگ BYC اور پرسن کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں. ایک تو
یہ دونوں گروپس جو ہیں مسنگ پرسنس کے نام کو کرتے ہیں پولیٹیسائز، بالکل نمبر ون. اور انٹرنیشنل جو ہماری جتنی بھی پراکسیز اس وقت بلوچستان میں ایکٹیو ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں نمبر ٹو. نمبر تھری یہ کہ بی ایل اے نے جتنے بلوچ مارے، چلیں پنجاب کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا دل بڑا ہے، تھوڑا ان کو ناراض مجھ سے ناراض نہ ہو میرے پنجابی بھائی، ان کو تھوڑا درگزر کر دیں، سندھیوں کو تھوڑا درگزر کر دیں، اور پختونوں کو تھوڑا درگزر کر دیں. سب سے زیادہ بلوچ تو بی ایل اے نے مارے، بالکل. اور سب سے زیادہ بلوچ جو کسی نے اٹھا کے مسنگ کیے ہیں وہ بھی بی ایل ایف ہے، انہوں نے کیے. آج تک کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن سوشل ایکٹیوسٹ جو خود کو کہتے ہیں مسنگ پرسن والے، بی وائی سی والے، ان سے کوئی سوال کرے کہ کیا آپ نے آج تک کوئی روڈ راستہ بند کیا، یا کوئی آپ نے ایسی ایجیٹیشن کچھ ایسی آپ نے کیا کہ جی بی ایل اے کے خلاف کہ بی ایل اے نے بلوچ مارے. یہ ایک عجیب سی منافقت ہے کہ بی ایل اے اگر بلوچ مارے گا تو خاموشی ہے، اور بی ایل اے اگر پنجابی کو مار دے گا تو آپ اس کو پروجیکٹ اور بی ایل اے بلوچ مارے گا تو ہماری جتنی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جتنی بھی آپ جانتی ہیں بہتر، وہ بھی خاموش ہیں، وہ نام نہیں لیتے، ڈرتے ہیں. کوئی نام نہیں لیتا، ڈرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا گلہ ہے، یہ بڑا گلہ ہے کہ بھائی انہوں نے جب بلوچ اٹھائے غائب کیے، انہوں نے جب بلوچوں کو مارا تو وہ بھی تو بلوچ تھے نا جو مارے گئے تھے، جو اٹھائے گئے وہ بھی تو بلوچ تھے. تو مسنگ پرسن والے ان کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہو جی؟ علم صاحب ایک بہت کامن سوال کیا جاتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں جو سردار ہے، جو جاگیردار ہے، وہ بھی بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے، یا پھر وہ مسنگ پرسن کے جو کچھ نمبرز ہیں وہ ان کے کھاتے میں بھی جاتے ہیں. تو as far as our concern is related to that کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک بہت سارے ایسے اماج گاہوں کو، قید خانوں کو، صوبت خانوں کو ختم کر دیا گیا، لیکن سٹل وہ ایکٹیو ہے. سٹل ایک سرداری نظام یوتھ کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. یوتھ آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک کہ بھائی ہمارا سردار تھریٹن ہے، ہم تھریٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کو ایسے لگتا ہے، آپ کا تو پورا گھرانہ کیونکہ سردار خاندان سے ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ میں پہلی بات تو یہ، میں ادھر کسی سردار کا یا کسی اور سردار کا میں کوئی ایمبیسیڈر نہیں ہوں، نہ میں ان کا اسپوک پرسن ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جس نظام میں خرابی ہوگی وہ ہمیشہ خراب ہی رہے گا، جو بہتر ہوگا وہ بہتر ہوگا. اور جہاں تک بات ہے سرداروں کی، دیکھیں جام خاندان، نواب خاندان ہے، لسبیلا کے نواب ہیں، انہوں نے پاکستان اور بلوچستان کے انیکسیشن پہ سب سے پہلے والنٹیئرلی انہوں نے ووٹ کیا ہم جائیں گے. خان کلات ملیٹنٹ نہیں ہیں، بار بار ہم کہتے ہیں ملیٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے. ناراض ہیں، خفا ہیں، جو بھی ہیں، آتے ہیں نہیں آتے ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ. ان کا بیٹا آج بھی بلوچستان میں ہے، ان کا بھائی ابھی بھی جو ہے ایم پی اے ہے، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. تو خان کلات تھے، وہ بھی پاکستان کے حق میں تھے، ہمیشہ سے رہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی بہت سے ایسے سردار ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ بلوچستان میں، جیسے ساؤتھ بلوچستان ہے یا سینٹرل بلوچستان ہے یا ناردرن بلوچستان ہے، وہاں پہ سرداری نظام اتنا نہیں ہے خاص، لیکن وہاں پہ بھی لوگوں کے وہی کام ہے جو ایک سردار کا کام ہوتا ہے. بس وہ میر ہوگا، کوئی ٹکری ہوگا، کوئی رئیس ہوگا، صرف نام فرق ہے، کام وہی ہے، فیصلے بھی کرے گا، ساری چیزیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب ٹرائبل سسٹم جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں. اور اگر یہ کہنا کہ بلوچستان آج جس ڈگر پہ کھڑا ہے اور یہ سرداروں نے کیا ہے، جن سرداروں نے کیا ہے خدا را ان کا نام لے کے بولیں، اور پورے نظام کو خراب کہنا. اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک ملک کی فوج ہے، اگر اس کا ایک سپاہی غلطی کرتا ہے یا کسی ایک لیفٹیننٹ جنرل سے یا بریگیڈیئر سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، ہم پوری فوج کو آپ غلط کہنے لگ جائیں، ہم کہہ رہے ہیں تو غلط ہے. اب فرد واحد جو غلط ہے آپ اس کو بولو، پورے نظام کو تو آپ غلط نہیں بول سکتے. اور بلوچستان میں 20% ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سرداری نظام ایگزسٹ کرتا ہے، تو 80% بلوچستان کیوں ڈیولپ نہیں ہے؟ 65 سیٹس ہیں بلوچستان اسمبلی میں. So this is my question, 85% کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہا؟ ادھر تو نہیں ہے نا سرداری نظام. جو ہٹ کر رہے ہیں سرداری نظام کو، تو ادھر تو نہیں ہے سرداری نظام.
اور 65 کی اسمبلی ہے, اس میں سے ڈھونڈ کے بھی آپ کو 5-6 سردار نواب ملیں گے, باقی تو سارے نان سردار نواب ہیں, ٹھیک ہے. تب کیا ہوا, لیکن پھر بھی دیکھیں جو بھی ہمارے, میں باقی سرداروں کا نہیں کہتا, ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز آئیں, چیزیں بہتر ہوں. اب مثال کے طور پہ اگر کل کوئٹہ میں جتنی بسیں چلتی ہیں, آپ نے جی بس والوں کو کہہ دیا کہ جی بسیں بند کر دو, ہڑتال ہے, وہ تو ہڑتال پہ بیٹھ جائیں گے. جی لیکن بسیں چل رہی ہیں, اور ان کے ساتھ آپ نے گورنمنٹ نے اپنی گرین بس لے آئی, الیکٹرک بسز لے آئی, میٹرو لے آیا, مثال کے طور پہ ٹرین لے آئی, میٹرو ٹرین لے آئی, تو آٹومیٹکلی لوگ جو ہے بسوں سے اوائڈ کر کے اچھے سفر میں بیٹھیں بالکل گے. ایسے ہی ہے. اگر ہماری جتنی رورل ایریاز ہیں جتنے بھی ہیں بلوچستان میں, وہاں پہ اگر ہماری جو اسٹیٹ ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, ان کو اپ گریڈ کرتی ہے, وہ نئے ٹاؤنز بناتی ہے, مثال کے طور پہ بلوچستان بہت بڑا ہے, نئے ٹاؤنز بناتی ہے, نئی آبادیاں لاتی ہے, اس کے علاوہ جوڈیشری وہاں پہ لاتی ہے, ٹاؤن کمیٹی یا اس کے علاوہ لوکل باڈی کے آفیسز, تو خود بخود یہ ٹرائبل سسٹم جو ہمارا ہے وہ خود بخود ایک, آپ سمجھے, ہم اپنی موت خود مر جائے گا. وہ موت نہیں کہہ رہا میں اسے, مطلب ریفارم آ جائے گا اس میں. اب دیکھیں, موت بے شک سرداری نظام کوئی بری چیز نہیں ہے, اگر کوئی بندہ اگر جا کے اپنا فیصلہ کورٹ میں کروا رہا ہے, اچھی بات ہے, کروانا چاہیے, لیکن وہ جو ایک عزت احترام کا رشتہ ہے نا, ایک سردار کا, یا سردار نہیں, اپنے بزرگ کا یا ملک کا یا چودھری کا, کسی کا بھی, ٹھیک ہے جی, وہ ایک عزت احترام کا رشتہ قائم ہمیشہ رہے گا. لیکن وہ جو اختیارات ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا, کہ جتنے معاملات بلوچستان میں کبھی قتل کا چل رہا ہے, کبھی زمینوں کا چل رہا ہے, کبھی اور بھی مسئلے ہیں, تو وہ سارے کے سارے کورٹ کی طرف جائیں گے. دیکھیں, ریاست اور جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو فیل تو کرائے کہ یہ دو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. جب وہ دو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو یہ سسٹم آہستہ آہستہ خود بے اختیار ہوتا جائے گا. ہاں, سمپل سی بات ہے. اوکے, بیفور دا وائنڈنگ اپ, میرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ سرداری نظام خود سے ختم ہو جائے گا, امپاورمنٹ کی ضرورت ہے یوتھ کی. یوتھ کی امپاورمنٹ میں اسکل کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سو اسکل لیبر ٹرینڈ ہو رہی ہے بلوچستان میں. ابھی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں, جب پنجاب کے مزدوروں کو یہ کہہ کے مارا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کے مزدوروں کا حق کھا رہے ہیں, تو بلوچستان کا اپنا جو لیبر ہے وہ کیوں نہیں ٹرین ہو رہا, اور وہ کیوں نہیں آ کے کام کرتا؟ جو بلوچستان کا یوتھ انفارچونیٹلی پہاڑوں کی جانب جانے کو پریفرنس دیتا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو کسی لیبر ورک میں آ کے شاید کام کرنے کی ضرورت ہے, ایز کمپیئر ٹو کہ آپ چن چن کے دکی کے کان میں مزدور کو مار دیں, ریلوے اسٹیشنز پہ کام کرنے والوں کو مار دیں, آپ دیکھیں کہ کہاں پہ کون سی لیبر لگی ہوئی ہے, آپ ٹرک جلا دیں جو سڑکیں آپ کے لیے بنانے کے لیے آئی ہیں, وہ سڑکیں ہمارے لیے تو نہیں بن رہی نا. اگر پنجابی لیبر بھی آ کے بنا رہی ہے تو وہ پنجاب کے لیے نہیں بنا رہی, اٹس فار دا پیپل آف بلوچستان, فار دا پراسپیرٹی. تو یہ عقل, یہ نیریٹو بلوچستان کی یوتھ تک کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہنا کہ جی پنجابی مزدور وہاں مارے گئے, فلانا مزدور مارے گئے, کوئی پنجابی بلوچ نہیں ہے, سب پاکستانی ہیں. ایگریڈ. نمبر 1. نمبر 2, بلوچستان جو ہے وہ بابا آدم کے دور سے بلوچ یہاں نہیں رہ رہے تھے. یہاں پہ بلوچ بھی خانہ بدوش تھے, آئے ہجرت کر کے. براوی جو ہیں ہمارے وہ ڈریویڈینز تھے, وہ بھی یہاں پہ آئے ہجرت کر کے. پشتون بھی آئے یہاں پہ ہجرت کر کے کافی ہزاروں سال پہلے. تو ہمیشہ سے یہ زمین سیٹلرز کی زمین رہی ہے, دنیا پوری سیٹلرز کی رہی ہے. بالکل ایسی ہے, یہ بات کہنا کہ جی ایسی ہے. اب بلوچستان میں 39 یا 40% بلوچ رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. براوی کوئی 17-18% رہتے ہیں. پشتون 35 کچھ اتنا. جتنے بلوچ بلوچستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ سندھ میں رہتے ہیں, اس سے زیادہ سندھ میں رہتے ہیں, پنجاب میں بھی اچھی خاصے رہتے ہیں, بہت بڑا نمبر ہے. تو پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ, بلوچستان جب اپنے ڈگر پہ صحیح سے چل رہا تھا تب ایک انسان تھے, جب انہوں نے اعلان کیا کہ جی پنجابی ٹیچرز کو مارنا شروع کرو. ایجوکیشن کی آپ نے بات کی نا, وہ تھے سردار عطا اللہ مینگل, اختر مینگل صاحب. آپ لوگوں نے چن چن کے اچھے پروفیسرز کو مار دیا, مطلب اوکے ناٹ یو, تو جی بالکل ہم ہی کہیں,
ہمیں ہی کا ہمارا ہی فیلئر ہے، ہمارا ہی سر میں فیلئر اس ہے کو اون کرتی ہوں جی، کہ ہمارا ہم ہی بھی اس میں فیلئر ہے۔ شامل ہیں۔ اب دیکھیں جب سردار عطا اللہ نے اعلان کیا کہ جی پنجابی ٹیچرز کو ماریں اور نکالیں، ریکارڈ ٹیچرز کو پہلی دفعہ سردار عطا اللہ کے دور میں مارا گیا، بالکل، اور ان عورتوں کو نہیں بخشا گیا۔ جو ہم کہتے ہیں جی عورتیں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری غیرت ہے، اور عورتیں جنگ میں سامنے آ جائیں تو ہم فائرنگ روک دیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، تو سردار عطا اللہ صاحب اور ان کی جو فورس ہے انہوں نے پورا اب کے گلا کاٹ دیا ہماری روایات کا۔ پنجابی جو فیمیل ٹیچرز تھیں ان کو مار دیا، ڈاکٹرز کو مار دیا۔ اب جب یہ حرکت انہوں نے کی تو بلوچستان کے پیر کاٹ دیے۔ اب دوبارہ سے بلوچستان کو واپس اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پھر کھڑے ہونے میں، پھر چلنے میں، پھر دوڑنے میں، بھاگنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی، دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ ٹیکنیکل سینٹرز بلوچستان میں بنائے گئے ہیں، لیکن جہاں تک وہ سینٹرز جتنے بنائے گئے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا۔ لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان نے ابھی ویسے میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی کسی پالیسی سے جو ہے وہ اون نہیں کرتا، اور میں اختلاف ہے میرا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تعریف کروں گا بالکل ان کی۔ ابھی وہ جو ہیں اپنے یوتھ کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں فری آف کاسٹ۔ تو اب جب وہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، ابھی بلوچستان میں جی ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ، ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ 2-2.5 کروڑ روپے لگا کے ڈاکٹر بنتا ہے بندہ، بلوچستان کا بچہ فری میں ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے وہ خود اپنے علاقے نہیں جائے گا سرو کرنے، وہ بلوچستان کا بچہ یا بچی خود نہیں جائے گا، اپنی تحصیل میں سرو نہیں کرے گا، اپنی بیسک ہیلتھ یونٹ میں وہاں پہ نہیں بیٹھے گا، وہ چلا جائے گا کراچی، وہ چلا جائے گا لاہور، وہاں پہ ہاؤس جاب کرے گا اور نکل جائے گا ملک سے باہر۔ جب میرے اپنے علاقے کے لوگ ڈاکٹر بننے کے بعد میرے علاقے میں آ کے سرو نہیں کر رہے ہیں، تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ بھئی پنجاب سے کسی کی بیٹی آئے گی میرے علاقے میں اور ہاسپٹل میں بیٹھے گی سرو کرے گی۔ اور جہاں تک لیبر کلنگ کی بات ہے، دیکھیں پھر سے کہوں گا ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ابھی کوئی انسان زور دکھانا انسان کو ہوتا ہے، وہ برابر والے پہ زور دکھاتا ہے۔ اب ایک انسان کمزور ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ٹرینڈ نہیں ہے، ویپن نہیں ہے اس کے پاس، غریب ہے، وہ اپنی روزی رزق کے لیے آیا ہے، یہاں پہ کما رہا ہے، لیبر ہے، آپ جا کے ان کو ماریں، سنیپ چیکنگ میں ان کو پکڑ کے ماریں اور پھر پروپیگنڈا کریں، ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے، جی ہم نے مار دیے، فوجی تھے، چلے ان کو مار دیا، پھر اس کے بعد خضدار میں ایک بس پہ حملہ کر کے بچے مار دیے۔ اب بچے بھی کیا بندہ بولے، دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے، نہ دیکھیں دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے، ان کو بس باہر سے ان کے بیرونی آقاؤں نے ایک ہی چیز بتائی ہوئی ہے کہ آپ بلوچستان کے حالات خراب کریں، سی پیک رک جائے۔ اب میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، سیندک اور ریکودک دونوں کا نام سنا ہے آپ نے؟ بالکل سنا ہوا۔ سیندک میں کون سی کمپنی کام کر رہی ہے، کس ملک کی؟ امریکن، چائنا، سیندک میں چائنا کام کر رہا ہے، اور ریکودک میں کون کام کر رہا ہے؟ ریکوٹک میں ایک امریکن کمپنی کام کر رہی ہے۔ دونوں کاپر گولڈ مائنز ہیں، دونوں ہی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب سیندک جو ہے اس کو ٹارگیٹ بھی کر رہے ہیں، روزانہ ادھر حملے بھی ہوتے ہیں، حالات بھی بڑے خراب کر دیے ہیں سیندک میں۔ کیوں؟ کیونکہ چائنا کے پاس ہے وہ پروجیکٹ، اور وہی کام کر رہا ہے امریکہ، ٹھیک ہے جی، ریکودک میں، لیکن ادھر کوئی حملہ نہیں، ادھر کچھ بھی نہیں۔ جب ریکوڈک آ رہا تھا، میں نے یہ بات اس سے پہلے کیمرے پہ کہیں پہ بھی نہیں کی ہے، بٹ آئی نو دیٹ کہ جب ریکوڈک نے پاکستان میں انٹری کی تھی، اس سے پہلے پاکستان کی سرحدوں پہ لا کے بیڑے کھڑے کر دیے گئے تھے کہ یہ منصوبہ انہی کے پاس جائے گا۔ میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا وہ کالی بلی کا ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اگر سی پیک امریکہ کا پروجیکٹ ہوتا، کیا کبھی یہ BLA جتنے بھی ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن، کیا کبھی یہ اس پہ حملہ کرتے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ جب میں انٹرنیشنل انوالومنٹ کی بات کر رہا ہوں، اب ماہرنگ کا ایک ہیومن رائٹس کا جو ایک اپلیکیشن ہے، وہ UN میں جی ودن 2 آورز میں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے ملک کو کوئی بھی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرانی ہوتی ہے 6 مہینے لگتے ہیں جی، ہم 6-7 مہینے لگتے ہیں، ایک پروجیکٹ لے کے گئے ہیں 6 اپنے برادرانہ ممالکوں سے بات کرتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں ایک ہمیں اپلیکیشن ایکسیپٹ کروانے میں۔ سو لابی اسٹرانگ ہے، لابی اسٹرانگ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری لابیز، ہمارے یوتھ کے لیے جو لابیز بلڈ کرنی ہے، ہم واپس یوتھ پہ اس لیے آ گئے ہیں کہ
وی وانٹ ٹو ڈسکس کہ آپ جیسے جو نوجوان ہیں، آپ جیسے جو یوتھ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں، وائی دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ بائنگ دیٹ، اور ہماری اپنی لابیز کیوں نہیں کریٹ ہو پا رہی ہیں؟ ہم کیوں اس کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں جو نیبرز کا ہے؟ اینڈ دیکھیں نیبرز مینز اگین دا میں نیبر. کہوں گا ڈس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ڈس انفارمیشن اینڈ سینٹیمنٹس. بلوچستان میں جتنے بھی انٹر اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں انٹرنیشنلی بیکڈ ہیں، اور ان کا میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ ہے. ان کا پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ان کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے جی، سر بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے اور سوشل جب ایکٹیوسٹ کہاں ہیں؟ ایک ہمارا نوجوان جب موبائل اٹھاتا ہے نا جی، ایسے دیکھتا ہے اور وہ اپنی ویڈیوز کو جو پروموٹ کرتے ہیں نا، وہ بوسٹ لگا لگا کے پروموٹ کرتے ہیں ایک ایریا، ایک سیگمنٹ پہ. تو ہمارے یہاں علاقے میں آپ آئیں گی، جب کوئی بھی فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں، جب آپ ایسے کھول کے ویڈیو سویپ کرتی جائیں گی تو وہاں پہ آپ کو ویڈیوز دکھ رہی ہوں گی جی، بلوچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان کی فوج نے یہ کر دیا، فلانا کر دیا. فیک پروپیگنڈا. اب مارنگ نے کہا جی بلوچستان گوادر میں 2 لاکھ فوجی ہیں. جی گوادر میں 2 لاکھ فوجی ہیں. بالکل. مطلب ایک اٹس یوزلیس آؤٹ یوزلیس آف بات ہے. کوشچن کہ ایسا تو نہیں ہو اس سکتا. طرح کی باتیں. اور بلوچستان کے جو نوجوان ہیں نا، وہ ایموشنلی بڑے کنیکٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ، وہ جو جوان ہیں ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے، تو ان کو برین واش کرنا بڑا آسان ہے. سر ایک سیگمنٹ ابھی تک ہمارے پروگرام میں ڈسکس نہیں ہوا. ایک جگہ پہ آپ نے غیرت کی بات کی تھی. بلوچستان میں جو غیرت کے نام پہ انفارچونیٹ واقعات ہو رہے ہیں، قتل جیسے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے اور پرٹیکولرلی عورتوں کے لیے کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ اور آپ ایز اے یوتھ کیا سمجھتے ہیں کہ آر دے دا ایکولنٹ سٹیزن، اور وہ ویسے ہی ٹریٹ ہوتی رہیں گی جیسے صدیوں سے ٹریٹ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، میں بس ایک ہی چیز کہوں گا. پہلی بات یہ، ہمارا فیلئر ہے اگر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، بالکل ہمارا فیلئر ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جتنی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا ہوتی آ رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا ٹرائبل سسٹم، جب ہم کہتے ہیں قبائلی معاشرہ، جتنا بھی بڑا کوئی قبائلی مسئلہ کیوں نہ ہو، جرگے میں آنا چاہیے، سر آپ جرگہ کو نہیں فیصلہ لگتا کرنا پورے چاہیے. پاکستان میں اگر عورتوں کے ہر ساتھ کوئی وہی ہو رہا اٹھ کے ایک دوسرے کو ایسے مارنا مار شروع دے کر گا؟ دے تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ جسٹیفائڈ شرعی طور پہ نہیں ہے. اور بلوچی نظام کا خیر ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن شریعت سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم نے بہت نیئر پاسٹ میں یہ دیکھا کہ ایک کپل کا قتل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں واویلا مچتا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ بہت سینسٹیو ایشو تھا، تکلیف دہ تھا. جب میں ایز اے وومن دیکھتی ہوں یا پھر آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی جگہ، کوئی سینٹر، ٹراما سینٹرز موجود ہیں بلوچستان میں جو عورتوں کو ان کے مسائل سے باہر نکلنے میں مدد دے رہے ہوں؟ صرف غربت کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوں اور اس میں ایک ٹینشن آپ کے اوپر اس ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کی بھی ہو. دیکھیں، جہاں تک عورت کی بات ہے، ایسے واقعات ہمارے یہاں ہمارے پاس ہوتے رہتے ہیں. یہ ہماری بالکل ایک نااہلی ہے، سیدھی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر عورت کے ساتھ ایسا ہے. مطلب اگر میں اس بات کو رنگ دوں جی ہر عورت کے ساتھ ایسا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری ہر عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں ہماری عورتوں کا بہت احترام ہے، بہت زیادہ احترام ہے، انتہائی زیادہ احترام ہے. اگر اس طرح کے واقعات، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اس واقعے کی جتنی مذمت کروں کم ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا اچھا ہوا، نہیں، جتنی مذمت کروں کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ جرگہ میں آنا تھا. اب مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں. پنجاب سویلائزڈ لوگ، میں نے تو پہلے ہی کہا غیرت کے نام پہ قتل پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. پنجاب میں بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، بالکل بھی نہیں ہے. بڑے مان لیتے ہیں پنجاب ہے، کراچی ہے، بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، بڑے بہترین لوگ ہیں. پنجاب میں کتنے واقعات ایسے پیش آئے ہیں جو گھر میں بچے کام کر رہے ہیں، ان کو گولیاں مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، بیویوں اذیت کے دیتے ساتھ ہیں. کتنی
کیا حالت کر دیتے ہیں ان کا گوشت نوچ دیتے ہیں. یہی لاہور کے واقعات ہیں, یہی اسلام آباد کے واقعات ہیں. ابھی ایک ایکٹریسز تھی, مجھے ان کا نام تو نہیں پتہ, ایکٹریسز تھی یا غالباً کوئی ماڈل تھی, ان کے اپارٹمنٹ سے 2-3 مہینے پرانی لاش ان کی ملی. اگر ایسے واقعات گننے میں آئے نا, پنجاب میں تو قبائلی نظام نہیں ہے, کراچی میں تو قبائلی نظام نہیں ہے. اگر واقعے گننے میں آئیں تو بلوچستان سے 1000 گنا زیادہ واقعہ جو ہیں پنجاب میں, 1000 گنا واقعے ایسے جو ہیں وہ کراچی میں. تو ادھر کیوں ہو رہے ہیں واقعے ایسے؟ ادھر تو گورنمنٹ کی ریٹ ہے, ادھر تو اسٹیٹ کی ریٹ ہے, کیوں ہو رہے ہیں ایسے؟ دیکھیں جہالت ہر جگہ ہوتی ہے. 5 انگلیاں 5 fingers are not equal, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ادھر کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ریپ کیسز دیکھیں, بہت غلط بات ہے, یہ کیسز آپ نکال کے دیکھیں تو پنجاب میں سب سے زیادہ ہے. جی آپ انڈیکس نکال کے دیکھ بالکل لیں, ایسا ہی ہے. سب سے زیادہ پنجاب میں. کیوں ہے پنجاب میں؟ یہاں پہ تو گورنمنٹ بھی ہے, یہاں پہ تو اسٹیٹ بھی ہے, یہاں پہ تو عدالتیں بھی ہیں. سو آپ سمجھیں میل پیٹریارکل سوسائٹی ہونے کی وجہ سے اس طرح کے چیلنجز ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ خواتین کو ایکولی سپورٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح مرد کو تعلیم کے لیے سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہی چیلنج ہمیں بلوچستان میں نظر آتا ہے. بلوچستان کی بچی کو ایجوکیشن کالج لیول تک حاصل کرنے کے لیے موسٹ آف دا ٹائم بلوچستان سے باہر جا کے پڑھنا پڑتا ہے. پھر وہ کراچی جاتی ہے, پھر وہ پشاور آتی ہے, پھر وہ لاہور آتی ہے, اور پھر وہ بی ایس اوز اور ان تنظیموں کے ہاتھ چڑھتے ہیں بچے, جہاں سے ایک وہ نیریٹو بلٹ ہوتا ہے جس کا آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے ذکر کر رہے ہیں. بلوچستان میں 2 کیڈٹ کالجز ہیں بچیوں کے لیے. جی بلوچستان میں بولان میڈیکل کالج, جالوان میڈیکل کالج, تربت میڈیکل کالج, بچیاں ادھر بہت ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں, ان میں سے تربت کی میرا خیال ہے وہ تربت میں خاتون بھی پڑھی لکھی ہے وہاں سے. اور اس کے علاوہ آپ جی کوئٹہ دیکھ لیں, ایس بی کے وومن یونیورسٹی, 100% عورتیں وہاں پہ بچیاں ہیں. بلوچستان یونیورسٹی, خوزدار کے اندر شہید سکندر یونیورسٹی, اس کے علاوہ اور بھی بے شمار تعلیمی ادارے ہیں, بے شمار تعلیمی ادارے ہیں. یہ کہنا کہ جی بلوچستان میں بچیوں کے لیے سہولت نہیں ہے, ان کو پڑھنے کے لیے کراچی جانا پڑتا ہے. میری جو چھوٹی بہن ہے میری, وہ MBBS کر رہی ہے بلوچستان سے, بلوچستان میں پڑھ رہی ہے. وہ نہیں گئی کراچی, وہ اسلام آباد لاہور نہیں, وہ ادھر ہی پڑھ رہی ہے. میری ایک اور چھوٹی بہن ہے, وہ انجینئرنگ کر رہی ہے, وہ بھی بلوچستان سے کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں. لیکن سب سے بڑا دیکھیں, بلوچستان کے بندے کے پاس سب سے بڑا مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ایکسپینسز کا. اپنی بچی کو یہاں سے یونیورسٹی بھیجنا, ادھر یا تو ان کے پاس ایکوموڈیشن نہیں شہروں میں, اور ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے. پنجاب دیکھیں, پنجاب میں لوگ کلسٹر میں رہتے ہیں, آبادی کلسٹر میں ہے. ہمارے پاس جی ایک گھر ادھر ہے تو الگ الگ جگہوں پہ اوور اسکیٹرڈ ہے. اور بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایوریج آپ نکالیں ایز کمپیئر ٹو پنجاب, اور پھر ان کی ایوریج آپ ڈیوائڈ کریں دا اماؤنٹ آف کالجز یونیورسٹیز, تو بلوچستان بڑا بہتر ہے. حالانکہ کمی تو پنجاب میں ہو گئی ہے. تو بات وہی ہے کہ بلوچستان کے جوان کو الحمدللہ تعلیم مل رہی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بے تعلیم ہے یا ایسا کچھ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوکے, دی لاسٹ میسج فار دا یوتھ. میں وہ کہہ رہا, اب مجھے یار, میں آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ نوشکے کا لڑکا, کرد لڑکا جو مارا گیا, دہشت گرد تھا, مارا گیا, وہ یونیورسٹی آف لاہور سے پڑھا لکھا. بالکل. تو تعلیم یافتہ لوگ آ کے وہ کر رہے ہیں نا. ایک جاہل تو پھر بھی کم از کم کمانڈر تو نہیں ہے. اچھا, ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکسنگ دس, ایک اور فنومنا ہمیں نظر آیا ہے بلوچستان میں ریسنٹ کچھ ایئرز میں. خواتین دہشت گرد بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, خواتین دہشت گرد, بالکل اچھا کیا جی یہ سوال آپ نے کیا. پہلی بات تو جہاں تک بلوچ خواتین کی بات ہے, اور وہ بھی پڑھے لکھے. اب جو مائل ایک بچی تھی بیلا میں, اس نے بلاسٹ کیا, اس کے پیر کا ٹکڑا ملا, وہ پورا جسم اس کا پتہ نہیں کدھر چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اور جو بچیاں ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کو پھر ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو ہراساں کرنا, بلیک میل کرنا کہ وطن کے لیے شہید ہو جاؤ.
Is it honey trap type situation? ایگزیکٹلی اٹس ہنی ٹریپ. بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں اور جو بعد میں ہماری ایجنسیز ہیں, ہماری جتنے سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں, وہ سامنے لے آئے ہیں. اور آپ نے ایک بچی تھی, اس کا نام میرے ذہن میں نکل گیا, جس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, جی, جن کے ساتھ فراز شاہ موجود تھی پریس کانفرنس میں. فرازیم شاہ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی. تو وہ ایک بچی جو تھی وہ ایک سوسائڈ بامبر تھی, ٹھیک ہے جی, لیکن ان کو ریسکیو کیا. ان سے جب معاملات پوچھے کہ بھائی آپ کیسے ادھر آئیں, کہتی ہیں جی ہنی ٹریپ, ویڈیوز, بلیک میل اور مجھے ادھر لائیں. اب یہ جو بے غیرت نکلے ہوئے ہیں غیرت کے نام پہ فلانے, ان کی غیرت کہاں گئی؟ یہ عورتوں کو اس طرح استعمال کریں گے. اور بات کیا کرتے ہیں جی بلوچستان. اور جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز سے کرنی چاہیے. اب مہرنگ ہے, مہرنگ کے پاس کتنے فٹ زمین ہے ادھر کے جی آپ اس سے بات کر رہے ہیں, جو بیرونی ایجنڈا پر ہے. بالکل نہیں کرنی چاہیے ان سے بات. آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کو ان کو ایک ساتھ ایلیمنیٹ کر دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایلیمنیٹ جو بندوق اٹھائے گا کوشش کریں اس کو گلے لگائیں. پھر بھی وہ بندوق اٹھائے گا تو کوشش کریں آپ توپ اٹھائیں. اور جہاں تک ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ہماری یوتھ اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برین واش ہو چکی ہیں مکمل طور پہ, تو اس طرح کے ریفارمز لائیں, اس طرح کی پالیسیز بنائیں, اپنا میڈیا اسٹرانگ کریں. کیونکہ اب ایسی جنگ ہے نا, بندوق کی جنگ آپ بندوق سے لڑیں گے جی, لیکن جو فورن ایجنڈا پہ بیٹھے میڈیا سیلز ہیں, جو ان کا پورا میڈیا کا گروپ ہے, اور وہ جو فیڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, ہم یہاں بیٹھ کے بندوق سے تو ان کو نہیں مار سکتے نا, ان کے میڈیا کے جو انفارمیشن ہے, تو اس کے مقابلے میں اپنے انفارمیشن سیل بنائیں. سو نیریٹو حقیقت سامنے لائیں. نیریٹو کاؤنٹر, جی نیریٹو کاؤنٹر ود نیریٹو. اور بندوق کو کاؤنٹر کرنا ہے توپ سے. بلوچستان کی اپنی یوتھ اپنے نیریٹو کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیوں ان کا نظریہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کی تاریخ پرانی ہے, ان کے پاس نسلوں سے تعلیم موجود ہے, انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس وہ شعور موجود ہے جس سے وہ اپنے حقوق کی اور اپنی آزادی کی اور اپنے مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں. تو وائی دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نیریٹو جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے؟ اگر مجھے ووٹ میں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جا رہا تو میرا خیال ہے اٹس مائی تھنگ ٹو آسک پیپل کہ میں ایٹ لیسٹ کہیں پہ تو آواز اٹھاؤں. وہ سوشل میڈیا کے بیسٹ پلیٹ فارم ہے, ہم انہیں کیوں نہیں ایگزیکیوٹ کر رہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ, بلوچستان اسمبلی میں اس وقت ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پولیٹیکل ورکر تھے, بالکل گراؤنڈ سے اوپر آئے ہیں. سردار نواب کو سائڈ پہ رکھیں, پولیٹیکل ورکر, اسٹوڈنٹس جو بالکل نیچے سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. اور بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے وہاں پہ کنفیوژن اور ڈر بہت زیادہ ہے. کنفیوژن اس لیے زیادہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ اینٹائی اسٹیٹ نیریٹو کو کاؤنٹر کرے گا, ویسے ہی اگر انسان کی اپنی سوچ اپنا ذہن ہوتا ہے, بالکل, اگر اس نے کاؤنٹر کیا اسے تو وہ پورا جو ہے ان کا میڈیا سیل اینٹائی اسٹیٹ کا اس کے خلاف لگے گا کہ بھئی یہ فوج کے لیے کام کر رہا ہے, یہ ریاست کے لیے کام کر رہا ہے, یہ ریاست کا ڈیتھ اسکواڈ ہے. حالانکہ اس بیچارے نے شاید کوئی کامنٹ کیا ہوگا کہ یار یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے. ہاں, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ فیئر کا. غریب بندہ ہے, اتر کے آئیں گے دہشت گرد, گھس جائیں گے گھر میں, ایک بھائی کو اٹھا کے لے جائیں گے, ایک کو ادھر ہی مار دیں گے. تو بڑی کنفیوژن ہے وہاں پہ. تو دیکھیں, ریاست کی جو رٹ ہے نا وہ بہت اس کا قائم ہونا بڑا ضروری ہے. اب انصاف سب کو چاہیے, لیکن جب انصاف چاہیے, انصاف اگر سخت ہوگا تب بھی تو چاہیے نا یار. انصاف سب کو چاہیے لیکن سخت انصاف نہیں چاہیے. جب ہارڈ اسٹیٹ کہہ دیا تو مطلب ہارڈ اسٹیٹ ہے, اور اس میں کنسسٹنسی کی بہت ضرورت ہے. سو آپ پاکستان کو, پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوچ لیں اور بس جو کرنا ہے وہ کر لیں. دیکھیں, جو محبت سے مانتے ہیں ان کو محبت سے منائیں, جو بندوق سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ان کو بندوق کا جواب دیں, ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہماری بچیاں ہیں ان کو کوئی نقصان کوئی نہ پہنچائے.
ان سے بات کی جائے, ان کو سمجھایا جائے, یا اگنور کیا جائے, یا کچھ بھی کیا جائے. مسنگ پرسن اگین میں کہہ رہا ہوں ایک جینون مسئلہ ہے جو کہ مسنگ پرسن کمیشن ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. سر لاسٹ کوشچن, جی 14 اگست آ رہی ہے, سو بلوچستان کے یوتھ کے لیے توارے پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ پہلی بات تو 14 اگست جو آ رہی ہے, آپ اپنا ریکارڈ اگر چیک کریں گی نا تو پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا بلوچستان میں لہرایا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے اونچا جھنڈا آج بھی بلوچستان میں لگایا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ 14 اگست کے ایونٹس بلوچستان میں ہوتے ہیں. آپ ریکارڈ دیکھیں اپنا. اور جہاں تک 14 اگست کی نسبت سے یوتھ کے لیے میرا پیغام ہے, خاص کر بالخصوص بلوچستان کی یوتھ کے لیے, ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے. دیکھیں میں اکثر یوتھ انٹریکشن میں جب بھی جاتا ہوں تو میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں چھوٹے ہیں وہ موسٹلی مجھے کہتے ہیں کہ جی سیاست خراب ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, آپ سیاست میں کیوں ہیں؟ اب ایک چیز آپ اپنے ذہن میں ٹھان لیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ جو یوتھ ہیں, آپ یہ نہیں کہ جی آپ نے پڑھ لکھ کے جی اپرچونٹی ملی نہیں ملی تو آپ نے کبھی کوئی ٹیچر بن جانا ہے, کبھی کوئی ڈاکٹر بن جانا ہے, لائر بن جانا ہے. نہیں, آپ نے سیاستدان بھی بننا ہے, آپ نے بلوچستان اسمبلی میں بھی آنا ہے, آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے بلوچستان کو. اور جو یوتھ ہے, اگر آپ ڈریں گے, مثال کے طور پہ اگر آپ ڈریں گے تو پھر موجودہ شیطان سارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر شیطان تو یہی ہوئے. اصل آواز بلوچستان کی جو ہے وہ یوتھ ہے, اور اسمبلی میں آنے کے لیے کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ زمین ہے وہی اسمبلی میں آ سکتا ہے. تو بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یوتھ ہے, میری ان سے اپیل ہے کہ بندوق اور پہاڑوں کا راستہ اختیار نہ کریں, ریاست کے ساتھ رہیں, جمہوری نظام کا حصہ بنیں, اور اپنی ہر ممکن کوشش کریں. اس میں قربانی بھی دینی ہوگی, دیجیے گا, ہمیشہ دیجیے گا, قربانی سے کبھی گریز نہ کیجیے گا, قربانی بھی دیجیے گا, اور اسمبلی میں بھی آئیے گا, اچھے سیاستدان بھی بننا, اور اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے لوگوں کی آواز بھی بنیں. علم صاحب تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ رہیں پوڈ کاسٹ میں. ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ جب ہمیں بلوچستان پہ ایک آواز کی ضرورت ہو ہم آپ کا ساتھ لیں, لیکن توارے پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے ہم بنتے ہیں آواز ان لوگوں کی جن کا تعلق بلوچستان سے ہے. اگر آپ کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ پاکستان کے لیے یا بلوچستان کے لیے یا صرف اپنی ذات کے لیے ہی کوئی اچھا قدم اٹھائے ہوئے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا, ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اور ہم بنیں گے آپ کی آواز جسے ہم پہنچائیں گے پورے پاکستان تک. ٹل دیٹ ٹائم وی میٹ اگین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ابھی تک اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اس. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ نگہبان.